ایک وہ وقت ہے جس کو ہم 7 ستمبر سے یاد کرتے ہیں. جس طرح ہماری جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے ہمارے ہیروز اور ہمارے محسنین ہیں، اسی طرح ہماری جو نظریاتی سرحدیں ہیں ان کی حفاظت کرنے والے بھی ہمارے محسنین ہیں. 7 ستمبر 1974 جس وقت آتا ہے دل کے اندر، تو وہ تمام پیچھے لمبی داستان وہ ہمارے ذہنوں کے اندر ہونی چاہیے. یہ بھی یاد دہانی اور عہد تجدید کا دن ہے. محترم سامعین، آپ بہتر جانتے ہیں، آپ آئین اور قانون کو ملک عزیز کے مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. آج ہماری گفتگو اسی لحاظ سے ہے کہ 7 ستمبر 1974 اس میں کیا ہوا. ایک لمبی بحث مباحثے کے بعد، ڈیبیٹ کے بعد 7 ستمبر کا دن آتا ہے. تمام متفقہ، تمام کی تمام قومی اسمبلی کے لوگ سب کے سب موجود تھے. مرحوم بھٹو صاحب بھی موجود تھے. اسپیکر ہو یا برسٹر جو بھی ہو، سب کے سب لوگ موجود تھے. تمام آپ کی اس پاکستانی قوم کی علماء قیادت فرما رہے تھے، سب کے سب لوگ. قادیانیوں نے بڑی طریقے سے ان کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی. تو جناب اسپیکر نے فرمایا کہ دیکھو، اگر تو آئین اور قانون کی بات آپ کرنا چاہتے ہیں، قادیانی کے پیروکاروں سے کہا تو میں حاضر ہوں. اگر آپ شریعت کی بات کریں گے تو اس کے لیے ہمارے علماء جو اسمبلی میں موجود ہیں یہ بات کریں گے آپ سے. خیر، جس وقت علماء نے تمام جو ہے نا ممبران قومی اسمبلی سے خطاب فرمایا اور فرمایا کہ یہ دیکھو مرزا قادیانی لعین ملعون کیا لکھتا ہے، تو بھی آخر الحمدللہ 1974 7 ستمبر کے اندر ان قادیانیوں کو متفقہ طور پر غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا. عقیدہ تحفظ ختم نبوت اس کا آج کا عنوان ہے کہ تحفظ ختم نبوت یہ ایسا بنیادی عقیدہ ہے کہ اس کے بغیر میرا اور آپ کا پوری امت مسلمہ کا ایمان مکمل نہیں ہوتا. بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ علماء کرام بڑی سخت بات کہہ جاتے ہیں. میرے عزیز دوستو، اگر یہ سخت بات ہے تو یہ بولا برعام سربیار کہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو قرآن کریم کی 100 آیات کے اندر بیان کیا ہے. اس عقیدے کو 1-2 آیات کی بات نہیں، 100 آیات کے اندر بیان کیا ہے اللہ رب العزت نے. اگر یہ سخت بات ہے تو اس کو سرعام سر بازار انشاءاللہ العزیز کہا ہے، کہیں گے، کہتے رہیں گے. اس عقیدے کو نبی آخر الزمان محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 200 فرامین کے اندر بیان کیا ہے. 1-2-4 کی بات نہیں ہو رہی، 200 فرامین کی بات ہو رہی ہے. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی اللہ رب العزت نے اپنے کلام، آخری کلام، مقدس کلام قرآن کریم میں 100 آیات کے اندر اس عقیدے کو بیان کیا ہے. اگر لوگوں کے لیے سخت ہے تو ٹھیک ہے، سخت وہ کہیں، مانے سنیں. ہم تو کہیں گے یہ بات سخت کہیں گے، کیوں؟ یہ عقیدے کی بات ہے. محترم سامعین، ایک بات شروع میں سمجھتے چلے، اسلام میں داخل ہونے کے لیے 6666 آیات پر ایمان لانا ضروری ہے. میں پھر بات عرض کر رہا ہوں، اسلام میں داخل ہونے کے لیے 6666 آیات زبر زیر شد مد کے ساتھ ایمان لانا کیا ہے؟ ضروری ہے. اور کفر کے لیے 6666 آیات کا انکار ضروری نہیں. صرف کوئی شخص ایک آیت کے ایک جز کا انکار کرے گا تو دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ میں بات کس لیے پہلے عرض کروں تاکہ اگلی بات گفتگو سمجھ لگ سکے آپ کو. اس لیے یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، عقیدہ ختم نبوت. کیا؟ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول اور نبی پیدا نہیں ہوگا.
میں بات پھر عرض کر رہا ہوں، اصل میں یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، اگر کہیں پر یہ بدبخت آپ کو مل جائے تو وہ پھر آپ کو بسا لیں گے، وہ کہیں گے آپ کہتے ہو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی و رسول نہیں آئے گا، آپ کا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں نزول ہوگا، تو آپ کا عقیدہ تو ٹوٹ گیا۔ آپ نے 3 تعریفیں کرنی ہیں۔ پہلی تعریف، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی و رسول پیدا نہیں ہوگا۔ دوسری تعریف، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء علیہ السلام کی تعداد تھی، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس تعداد میں اضافہ نہیں ہوگا۔ کم و بیش 1,24,000 یا اس سے بھی زیادہ بیان کرتے ہیں، جتنے بھی تعداد واللہ اعلم، اللہ بہتر جانتے ہیں، اس تعداد میں اضافہ نہیں ہوگا۔ کس کے بعد؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ تیسری تعریف آپ نے یہ کرنی ہے کہ نبی اور رسول اس کو کہتے ہیں جس نے مسجد اقصی کے اندر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، اس کو نبی اور رسول کہتے ہیں۔ اسی تعریف پر قادیانیوں پر ایسی خطرناک ضرب لگے گی کہ انشاءاللہ العزیز وہ ایک دم پھٹ جائے گا، یہ تعریف کہاں سے کی ہے؟ آپ نے کہنا ہے ہم نے وہیں سے تعریف کی ہے جہاں سے تم نے اس لعین بدبخت کو نبی ہونے کا دعویٰ اور ثبوت کیا ہے کہ وہ نبی ہے۔ تو یہ تعریف کرنی ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول پیدا نہیں ہوگا۔ یہ ہے عقیدہ تحفظ ختم نبوت۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، سورہ آل عمران آیت نمبر 81۔ وہ وقت یاد کرو، اخذ جس وقت ہم نے عہد و پیمان میثاق لیا، کن سے؟ من النبیین، اپنے انبیاء علیہ السلام سے۔ اس بات کا عہد کیا، فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جس وقت میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر دوں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، تم نبی ہو، تمہارے نبوت کے دوران میرا آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو جائے، وہ پیدا ہو جائیں، وہ نبی بن کر مبعوث ہو جائیں، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اللہ نے اپنے نبیوں کو فرمایا کہ تم نے ضرور بضرور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم نے اللہ کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نصرت و تعریف کرنی ہے۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، کیا تم اقرار کرتے ہو اس بات کا؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سوال انداز وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ مِثْلِي، جو میں نے تم سے اقرار لیا ہے میرے اس بات پر تم اقرار کرتے ہو؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، سب انبیاء علیہ السلام نے یک زبان ہو کر کہا اے اللہ تعالیٰ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں، اگر ہمارے ہوتے ہوئے نبی آخری زمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہم اس پر ایمان لائیں گے، ہم اس کی مدد کو تائید نصرت فرمائیں گے۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اے انبیاء علیہ السلام کی جماعت تم اس پر گواہ رہو، میں بھی تمہارے ساتھ اس پر گواہ ہوں۔ اللہ اپنے انبیاء علیہ السلام سے عہد لے رہے ہیں۔ دوسری آیت قرآن کریم سورہ بقرہ دوسری آیت سورت اس کی دوسری آیت اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں والذین یؤمنون، ایمان والوں کی صفات پیچھے بیان فرمائی ہے، فرمایا ایمان والے وہ ہیں یؤمنون بما انزل الیک، وہ ایمان لاتے ہیں اس پر اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم نے آپ پر نازل فرمایا قرآن و حدیث، اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، آپ سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام کو ہم نے مبعوث فرمایا، ان کو جو کتابیں دی، ان کو جو صحیفے دیے، انبیاء پر بھی ایمان لاتے ہیں، ان کی کتابوں پر صحیفوں پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، یہ سب کے سب لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ایمان والوں کی یہ صفات ہیں۔ مومن وہ ہوگا جو کہ
آپ پر ایمان لے کر آئے، آپ پر نازل ہونے والی کتاب پر ایمان لے کر آئے، آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے، انبیاء علیہ السلام جو آپ سے پہلے ہیں ان پر جو کتاب تورات، انجیل، زبور اور صحیفے جو نازل ہوئے ہیں ان پر ایمان لے کر آئے، وہ ایمان والا ہوگا۔ یہ شرط قرار دی ہے اللہ رب العزت نے ایمان کے لیے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہ 2-3 آیتیں آغاز کے حضرت قرآن بقرہ کی آپ پڑھیے۔ اگر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت اور رسالت کا سلسلہ باب بننا ہوتا، جاری ہوتا، اللہ پاک یہاں پر ضرور ارشاد فرماتے من قبلک، ایمان والوں کی یہ صفات ہے کہ آپ سے پہلے جس طرح وہ انبیاء پر ایمان لے کر آئے، انبیاء کی کتابوں پر ایمان لے کر آئے، اسی طرح ایمان والوں کی یہ صفت بھی ہے کہ آپ کے بعد جو نبی آئے گا اس پر بھی ایمان لے کر آئیں گے، جو نبی پر نازل ہونے والی کتاب ہے اس پر بھی ایمان لے کر آئیں گے۔ لیکن اللہ پاک نے یہ بات ارشاد نہیں فرمائی۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ تیسری آیت، اللہ رب العزت نے سورہ احزاب کے اندر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کر ارشاد فرمایا۔ کیا فرمایا؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تم میں سے کسی مرد کے باپ، احد من رجالکم نہیں ہے تم میں سے کسی مرد کے باپ، ولکن رسول اللہ لیکن اللہ کے رسول ہے، وخاتم النبیین اور جو سلسلہ نبوت ہے اس کو ختم فرمانے والے ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما، اللہ رب العزت ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ اس آیت کے اندر سورہ احزاب آیت نمبر 40، اس کے اندر اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اسم گرامی محمد، سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم ذکر فرما کر ارشاد فرمایا کہ وخاتم النبیین، سلسلہ جو نبوت ہے اس کو ختم کرنے والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ چوتھی آیت، اللہ کے پیغمبر اللہ رب العزت نے سورہ اعراف کے اندر ارشاد فرمایا، قل فرما دیجیے یا ایھا الناس، اے لوگوں، یہ نہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والے نہیں فرمایا، یا ایھا الناس فرمایا، اے شمال کے رہنے والوں، اے جنوب کے رہنے والوں، اے مشرق کے رہنے والوں، اے مغرب کے رہنے والوں، یا ایھا الناس، اللہ پاک قرآن کریم ارشاد فرما دے انی، بے شک میں رسول اللہ الیکم جمیعا، تم سب کی طرف جن و انس، اور جب سے جو نا سیدنا آدم عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے گئے ہیں اس وقت سے لے کے قیامت کی صبح تک تمام کی تمام مخلوقات کی طرف مجھے اللہ رب العزت نے نبی کو رسول بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ یہ بات اس لیے ارشاد فرمائی کہ پہلے جو انبیاء علیہ السلام تھے، مثال کے طور پر نوح علیہ السلام تھے، وہ ایک قوم کی طرف اللہ رب العزت نے نبی اور رسول مبعوث فرمائے۔ سیدنا شعیب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایک قبیلے، ایک قوم، ایک علاقے، ایک جو ہے نا گروہ کی طرف مبعوث فرمایا۔ لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ہر کالے گھوڑے، ہر ایک کی طرف، جن و انس، تمام مخلوقات کی طرف اللہ رب العزت نے آخری رسول بنا کر مبعوث فرمایا۔ محترم سامعین، 100 آیات ہیں قرآن کریم کی عقیدہ ختم نبوت پر۔ اب ہم آتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کی طرف۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، ہر نبی کو اللہ رب العزت نے خاص فضیلت عطا فرمائی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ رب العزت نے خاص فضیلت عطا فرمائی، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تذکرہ فرمایا فضلت، مجھے فضیلت دی گئی ہے انبیاء علیہ السلام پر 6 چیزوں میں۔ سب سے پہلی چیز فرمایا اوتیت جوامع الکلم، اللہ رب العزت نے مجھے جامع کلمات عطا فرمائے ہیں۔ جامع کلمات کیا مطلب ہے؟ کہ کلمے بہت مختصر ہے، الفاظات بہت مختصر ہے، معانی مفہوم پورا بحر سمندر ہے۔ دیکھیں جس وقت 1450 سال ہو گئے، منہ سے کہنے کی بات 1450 سال،
آج تک علماء محدثین حدیثوں کے اندر ہوتا زن ہے اور معانی مطالب و تفسیر فرما رہے ہیں. انشاءاللہ قیامت کی صبح تک ہوتی رہیں گی. ہر ایک نے اپنے بجٹ کے مطابق تفسیر فرمائی ہے اور جو ہے نا شریعت کی روشنی میں اپنی طرف سے نہیں, نفسانی خواہشات کے مطابق نہیں. تو جواب الکلم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ مجھے نے عطا فرمایا کہ کلمات چھوڑے معنی مفہوم بہت کثیر تعداد میں. دوسری چیز فرمایا ونصرت بالروح, اللہ رب العزت نے مجھے میری مدد کی ہے روح کے ذریعے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا دشمن ایک مہینے کی مسافت دور ہوتا ہے, اللہ رب العزت میں روح دشمن پر طاری فرما دیتے ہیں. یہ مدد کی گئی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تیسری اور احلت یہ غنائم, اللہ رب العزت نے میرے لیے میری امت کے لیے غنیمت کے مال کو حلال قرار دے دیا ہے. ہم باقاعدہ بن کر آئے ہیں کئی امتوں میں غنیمت حلال نہیں تھی. انسان وہ امت کے لوگ نہیں کھا سکتے جو غنیمت کا مال ملتا ہے. زکات خود نہیں کھا سکتے تھے, یہ امت غنیمت کا مال بھی کھاتی ہے, زکات کا مال بھی کھا جاتی ہے. صدقات خود نہیں کھا سکتے تھے, یہ امت صدقات بھی کھا جاتی ہے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت اللہ رب العزت عطا فرمائی. قربانی کی امت اپنے ہاتھوں سے کر دی, اپنے ہاتھوں سے جانور ذبح کرتے ہیں خود ہی کھا جاتے ہیں. پہلی امتوں نے اجازت نہیں کی. رکھ دو ایک جگہ پر, آسمان سے بجلی آئے گی جلا کر بسن کر دے گی, قبولیت کی نشانی ہے. اگر نہ جلا سکی تو غیر مقبول ہونے کی نشانی ہے. فرمایا یہ مجھے فضیلت دی گئی ہے. اس کے ساتھ فرمایا وجوعیت الارض طہورا ومسجدا, اللہ رب العزت نے روئے زمین کو میرے لیے پاک کو مسجد بنا دیا ہے. پہلی امتوں میں اجازت نہیں تھی. جہاں پر عبادت ان کے کنیسہ تھے وہ عبادت کے گھر تھے, وہاں پر آپ کو عبادت کرنا لازمی تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے پوری روئے زمین کو اللہ رب العزت نے مسجد بھی بنا دیا. جہاں پر وقت ہوا اللہ اکبر اقامت کے ہیں, پاک جگہ نماز پڑھیں. اور پاک کس طرح کیا, آپ سب مسافر ہیں, دور تک پانی میں نظر نہیں آ رہا, نماز کا وقت بھی ہے, آپ تیمم کریں نماز پڑھیں. اسی طرح آپ کے پاس پانی موجود ہے لیکن اطباء ڈاکٹر کہتے ہیں اگر پانی استعمال کیا برف بڑھ جائے گا, ہلاک ہو جائے گا. سردی کے علاقوں میں جب بہت زیادہ سخت سردی پڑتی ہے وہاں پر یہ مسائل پیش آتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ مسئلے کیوں بیان کیے جائیں, آتے ہیں مسائل پیش. شریعت میں اجازت دی ہے آپ کیا کریں, تیمم کریں. غسل اور وضو کا صحیح تیمم ہے. تو فرمایا کہ میرے لیے پوری زمین کو مسجد اور پاک بنا دیا گیا. وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً, کیا فرمایا کہ مجھے پوری کی پوری تمام کی تمام مخلوق کی طرف مبعوث کیا گیا ہے, سوائے عرب کی طرف نہیں اور عجم کی طرف نہیں, مشرق والوں کی طرف نہیں, مغرب والوں کی طرف نہیں. پوری کی پوری مخلوق جو اللہ کی مخلوق ہے, جہاں پر رب کی رب العالمین ربوبیت ہے وہاں پر محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہے. وہاں تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے, نبی اور رسول ہے. فرمایا وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ, کیا فرمایا میرے ذریعے جو سلسلہ نبوت تھا اللہ رب العزت نے اس کو منقطع فرما دیا, بند فرما دیا. اب میں آخری نبی ہوں, آخری رسول ہوں. دوسری حدیث, یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. دوسری حدیث اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف ناموں سے یاد فرمایا ہے. کہیں پر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی نام بشیر فرمایا, کہیں پر نذیر فرمایا, کہیں پر اول فرمایا, کہیں پر آخر فرمایا, کہیں پر کچھ فرمایا. خصوصاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لی خمسۃ اسماء, اللہ رب العزت نے میرے لیے 5 نام منتخب فرمائے ہیں. فرمایا انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ رب العزت نے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر مبعوث فرمایا. فرمایا وَأَحْمد, اللہ رب العزت نے مجھے احمد بنا کر مبعوث فرمایا. میرا نام محمد بھی ہے احمد بھی ہے, دونوں نام قرآن کریم میں ہیں. ایک تو یہ ہم نے پڑھا وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ, اور دوسرا صف کے اندر ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت سنائی, آنے والے لوگوں کو بشارت سنائی. اے نصارا سن لو, وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد, میں تمہیں خوشخبری سنا رہا ہوں, میرے بعد ایک رسول اور نبی مبعوث ہونے والے ہیں جن کا نام کیا ہوگا, احمد ہوگا. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام محمد بھی ہے احمد بھی ہے. اور فرمایا وَأَنَا الْمَاحِي, میرا نام ماحی بھی ہے, الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ,
جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت کفر کو مٹا دے گا. کہ اللہ رب العزت نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا اور فرمایا وَأَنَا الْحَاشِرُ، میرا نام حاشر بھی ہے، الَّذِي يَحْشُرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِي، کہ پوری کی پوری انسانیت کا جو حشر ہوگا وہ میرے قدموں کے نیچے ہوگا. علماء محدثین نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا ہے کہ ہم آئے تو سب سے آخر کے اندر ہیں، لیکن سب سے پہلے ہمارا حساب کتاب ہوگا تو سب سے پہلے جنت میں جائیں گے. فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ، میں عاقب ہوں. عاقب کا مطلب یہ بیان کیا ہے یعنی میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی اور رسول اور مبعوث ہو کر نہیں آئے گا. سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، یہاں پر میں نے پہلے عرض کیا جس طرح وہ مبعوث وہ جو ہے نا نازل ہوں گے آسمان سے، وہ نبی تو ہیں لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے اس پر عمل پیرا خود بھی ہوں گے، دوسروں کو بھی کروائیں گے. ہم نے جو تعریف کی تھی نا، اگر وہ تعریف ذہن میں رہے گی تو انشاءاللہ العزیز کوئی شخص آپ کو پھنسا نہیں سکے گا کہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تعداد انبیاء علیہ السلام کی اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے 1,24,000 کم و بیش، 2,44,000 کم و بیش، اس تعداد میں اضافہ نہیں ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے اس تعداد میں اضافہ نہیں ہوگا. دوسری تعریف ہم نے یہ کی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول پیدا نہیں ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کب پیدا ہوئے؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے. ہم نے تیسری تعریف یہ کی نبی اور رسول اس کو کہتے ہیں جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کہاں پر بیت المقدس کے اندر نماز پڑھی، اس کو نبی اور رسول کہتے ہیں. تم بتاؤ بدبختو تمہارا نبی کس جو ہے نا تعریف میں شامل ہے؟ کسی تعریف میں شامل نہیں ہوتا. آپ پڑھیں مرزا غلام احمد قادیانی کی اپنی کتاب پڑھیں، خود کہتا ہے جس وقت 1857 کی جنگیں ہوئی نا، جنگ آزادی جس کو ہم کہتے ہیں، ملک پاکستان کی جو بنیاد 1857 عمل میں رکھی گئی، سن 47 سے فوراً نہیں یہ ملک عزیز وجود میں آ گیا. 1857 میں جو اکثر انگریز کے خلاف جو جنگ تھی اس کا یہی مطلب تھا کہ بھئی یہاں پر جو مسلمانوں کی عرصہ دراز تک ایک حکومت قائم رہی ہے وہ بدستور قائم ہو، انگریز کا جو تسلط اس کو ختم کیا جائے. یہ بدبخت خود لکھتا ہے اپنی کتابوں میں کہ میرا انگلستان کا والد اتنا، میرا والد انگلستان کا اتنا وفادار تھا، اتنا وفادار تھا، اتنا وفادار تھا، 1857 کی جنگ میں انگریز کے لیے 50 گھوڑے مع سواروں کے انگریز کو دیے کہ جا کر مسلمانوں کے خلاف لڑو. اور میرا بھائی بھی اتنا وفادار تھا کہ انگریز کی فوج میں جا کر مسلمانوں کے خلاف جو ہے نا، اور جو اس وقت کا انگریز جنرل تھا اس کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا قتل عام کیا، خون سے ہاتھ رنگین کیے. تب انگریز نے اس کو کہا نا کہ اس کے آباء و اجداد ہمارے وفادار ہیں، لہذا اس کو کھڑا کیا جائے کہ میں نبی ہوں، میں رسول بن کر آیا ہوں. نعوذ باللہ انگریز کے خلاف جو حکومت ہے اس کے خلاف جہاد اور اس کے کاموں کے خلاف علم بغاوت کرنا یہ ناجائز ہے. جہاد آج سے ختم ہے. تیسری حدیث، بہت ساری حدیث مبارکہ ہیں. ہم نے جس طرح پہلے عرض کیا کہ 200 احادیث مبارکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں. عقیدہ تحفظ ختم نبوت کے لیے سلف صالحین سے لے کر آج تک الحمدللہ مسلمان اس کے لیے اپنی جان مال عزت آبرو پیش کر رہے ہیں. اور اگر ہم سے آج یہ مطالبہ ہو کہ عقیدہ تحفظ ختم نبوت کے لیے آپ نے اپنی جان مال عزت آبرو قربان کرنی ہے تو انشاءاللہ ہم بھی دریغ نہیں کریں گے. انشاءاللہ ارادہ کرتے ہیں نا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ہم ہیں. میرے عزیز دوستو ہمارے پاس کچھ نہیں بخدا، اگر ہے تو یہی ایک آسرا ہے، یہی ایک امید ہے. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض درخواست کریں گے، ہماری سفارش کریں گے. ہم میں سے کون شخص ہے جو کبیرہ گناہ نہیں کرتا؟ میرے عزیز دوستو اس لیے یہ عقیدہ تحفظ ختم نبوت پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تحفظ ہے، حفاظت ہے. اس سے پورا کا پورا دین محفوظ رہتا ہے، ہوتا ہے. اگر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات محفوظ نہیں رہتی تو پورا کا پورا دین منہدم ہو جائے گا. لہذا اس لیے یہ فرض عین ہے عقیدہ تحفظ ختم نبوت. اب سلف صالحین نے
اس کے لیے کیا کیا قربانیاں دی؟ چند باتیں عرض کرتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا کے اندر موجود تھے. سن 9 ہجری کا واقعہ ہے. مسلمہ کذاب وہ آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہتا ہے کہ آپ آدھی سلطنت میں یعنی نبوت میں مجھے شامل فرما لیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھڑی تھی کھجور کی. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مخاطب کر کے کہا تو کہتا ہے کہ مجھے آدھی نبوت میں شامل کر لے کہ شہر کا آپ نبی ہوں گے جہاد کو مجھے بنا دیجئے. فرمایا اس چھڑی میں بھی تمہیں شریک نہیں کر سکتا. اب وہ وقت گیا, اس نے جو ہے نا محنت شروع کی, اس کے ہاتھ پر لوگ بیعت کرنا شروع ہو گئے, شامل ہونا شروع ہو گئے اور اس نے محنت کی. اس کے بہت سارے متبعین شامل ہو گئے, تقریباً 40,000. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے نفیس موجود تھے. یمن کے اندر ایک اور بدبخت کھڑا ہوا جس کو اسود انسی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کی. یہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے اپنے ایک ساتھی کو جن کا نام حبیب بن زید تھا ان کو سمجھانے کے لیے مسلمہ کذاب کے پاس بھیجا. سفیر تھا. ملک کی بین الاقوامی قوانین یہ کہتے ہیں کہ سفیر کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے اور کوئی بھی کام لے کر آئے, کوئی بھی پیغام لے کر آئے. یہ قانون نہیں بین الاقوامی طور پر کہ آپ کسی بھی ملک کے سفیر کو, کسی بھی شخص کے سفیر کو قتل کر دیں. یہ بین الاقوامی جرم ہے, آپ بہتر جانتے ہیں. اسی طرح ہے. لیکن وہ سرکار حبیب بن زید سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر تھے. وہاں پر گئے, مسلمہ کذاب نے ان کو گرفتار کروایا اور بدبخت نے کہا کہ تو مجھے آخری نبی مانتا ہے؟ حضرت حبیب بن زید نے فرمایا, کہتا ہے آخری نبی مان لوں, یہ بات سننے کے لیے تیار نہیں, اللہ میرے کانوں کو بہرا کر دے. اس بدبخت نے اس کو صحابی رسول کو سزا دینا چاہیے. اس کا ہاتھ کٹوا دیا. پھر پوچھا, زندہ ہاتھ کٹوا دیا. پھر پوچھا نبی مانتے ہو؟ پھر اس نے یہی الفاظ دہرائے. اس نے پاؤں کٹوا دیا, یہاں تک کہ دوسرا پاؤں کٹوا دیا, دوسرا ہاتھ کٹوا دیے, دونوں پاؤں دونوں ہاتھ کٹ گئے. پھر پوچھتا ہے کیا تم مانتے ہو میں آخری نبی ہوں؟ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہے. اس بدبخت نے زبان بھی کٹوا دی. اس کے بعد پھر پوچھتا ہے, فرمایا سر سے ہلا اشارہ کرتے ہیں, فرمایا نہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہے. اس بدبخت نے گردن بھی جدا کروا دی. اب دیکھیں یہ صحابہ اکرام کا ایمان تھا. اس ایمان کی گواہی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمائی ہے. دیکھیں اگر قرآن کریم کہتا ہے لمن اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, اگر تمہیں گن پوائنٹ پر کوئی شخص کلمہ کفر کہنے کا کہنا, دل کے اندر تمہارا ایمان ہے, تو شریعت کہتی ہے کلمہ کفر کہنا زبان سے اجازت ہے, یہ رخصت ہے. عزیمت یہ ہے تم ڈٹ جاؤ, تک جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں, ہمیشہ کی کامیابی تمہارا مقدر بن جائے گی, لیکن کلمہ کفر نہ کہو. صحابہ اکرام نے ہمیشہ ہی عزیمت پر عمل پیرا ہوئے ہیں, رخصت پر عمل پیرا نہیں ہوئے. سب سے پہلے شہید عقیدہ ختم نبوت کے لیے. اس کے بعد جتنے غزوات ہوئے ہیں نا ان کی تعداد بروایات دیگر مختلف روایتیں ہیں. 27 بھی آتی ہے, کہو بیش بھی آتی ہے. جو سرایا ہیں غزوات اور سرائے میں فرق محسوس معلوم ہے. غزوات اس کو کہتے ہیں جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس شریک ہوئے ہیں اس جہاد میں. سرایا اس کو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر بھیجا, امیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقرر فرمایا, اس کی تعداد بروایت دیگر کیا ہے 40 ہے. 27 اور 40 آپ جو ہے نا ان کو جمع کریں کتنے بنتے ہیں؟ ان ٹوٹل غزوات سرایا میں جو صحابہ اکرام شہید ہوئے ہیں ان کی کل تعداد 259 ہے. کتنی؟ 259. 27 اور 40 ان کو ملائیں, جمع کریں, ان کی کل تعداد صحابہ اکرام جو شہید ہوئے 259. لیکن اس عقیدہ تحفظ ختم نبوت کے لیے جو جنگ لڑی گئی, سب سے پہلا اجماع امت کے جس پر ہوا وہ عقیدہ ختم نبوت ہے. مسلمہ کذاب کے خلاف جو جنگ لڑی گئی اس میں مسلمہ کذاب کا جو لشکر تھا, بعض کہتے ہیں 40,000, بعض کہتے ہیں 80,000, بعض لاکھ سے بھی زیادہ بتلاتے ہیں. یہ صحابہ اکرام کی تعداد 12,000 کی. کتنی؟ 12,000. آج بھی آپ جائیں, یمامہ کا میدان موجود ہے, وہاں پر آج بھی صحابہ اکرام کی جو ہے نا قبریں ہیں, جہاں سے آج بھی خوشبو آتی ہے.
اس عقیدہ تحفظ ختم نبوت کے لیے جو صحابہ اکرام کام آئے نا، شہید ہوئے، ان کی تعداد 1200 ہے. کتنی ٹوٹل جمع میں 27 پلس جمع میں کتنے شہید ہوئے؟ 259. اس عقیدے کے تحفظ کے لیے کتنے صحابہ اکرام شہید ہوئے؟ 1200. اب آئیے ان 1200 میں سے 70 وہ صحابہ اکرام تھے جو انصار تھے، جو مہاجرین تھے، اور 700 وہ صحابہ اکرام تھے جو حافظ اور قاری تھے. اب اندازہ لگائیں، 700 وہ صحابہ اکرام تھے جو حافظ اور قاری تھے. یہاں پر صدیق اکبر خود ہی چل پڑے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا مسئلہ ہے، میں خود جاتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بابو پکڑ لیا، فرمایا آپ ایمان والوں کے امیر ہیں، آپ یہاں پر ہیں، ہم جاتے ہیں، آپ یہاں پر جو ہے نا تمام معاملات کو سنبھالیں. تو 1200 صحابہ اکرام کو جس وقت وہاں پر شہید ہو گئے اور مسلمہ کذاب کو واصل جہنم کس نے کیا؟ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر کرم کر دیا اور جہنم واصل کر دیا، اور عرض کرتے تھے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ کل قیامت کے دن اگر اللہ رب العزت پوچھا نا کہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا کو آپ نے شہید کیا تھا، اللہ رب العزت پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اسلام قبول کر لیا، ان کے ایمان والے ہو گئے، فرمایا لیکن میرے کمر کے پیچھے بیٹھا کرو. جس وقت حکم دیا نا مسجد زرار جو منافقین نے بنائی تھی مدینے کے اندر، اس کو گراؤ، تو اشارہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جانے والے وحشی بن حرب تھے. اور یہاں پر بھی جو مسلمہ کذاب کو واصل جہنم کرنے والے تھے وہ بھی وحشی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے سر قلم کر دیا، عرض کرتے تھے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا اے باری تعالیٰ آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے چہیتے چاچے کو اگر میں نے شہید کیا ہے تو آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن جو مسلمہ کذاب ہے اس کو بھی میں نے واصل جہنم کیا تھا. محترم سامعین، اس طرح یہ سلسلہ چلا ہے. پھر اسود انسی یمن کے اندر اس بدبخت نے بھی ایک تابعی کو آگ میں ڈالا، اللہ رب العزت نے ان کو آگ سے بحفاظت واپس پہنچا دیا. سبحان اللہ، بحفاظت واپس لے کر آئے. خیر انہوں نے ملک بدر کیا، یہاں پر آئے مدینہ الرسول کے اندر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا اور کہا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس انسان سے ملایا ہے جس کو اللہ رب العزت نے یہ فضیلت برکت عطا فرمائی ہے جو اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی. محترم سامعین، یہ سلسلہ چلا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں 30 جھوٹے کذاب دجال پیدا ہوں گے. ہر شخص کہے گا میں نبی ہوں، اور ہر شخص کیا ہوگا؟ جھوٹا کذاب دجال دیوس ہوگا. فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعد، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی رسول نہیں ہوگا. ضرور اس بات کی ہے، خلاصہ وقت بہت قلیل ہے، یہ موضوع بہت طویل ہے. دیکھیں لوگ کہتے ہیں اس کی ضرورت کیا ہے. میرے عزیز دوستو بہت ضرورت ہے. آج ہمارے تعلیمی اداروں میں بہت زیادہ محنت ہو رہی ہے ہمارے بچوں پر. بے شمار واقعات ہیں. ایک نوجوان ٹاؤنشپ کا بوڑھا جس کی عمر تقریباً 60 سے 70 سال کی رونے لگا ہمارے استاد محترم کے سامنے، ہمارے پیر اور شیخ کے سامنے. حضرت بچی گواہ بیٹھا ہوں، ایم اے میں پڑھنے والی بچی تھی آپ کی پنجاب یونیورسٹی میں. لٹریچر دیا قادیانی دوست نے، اس کی جو ہے نا کلیگ نے پڑھا، دماغ خراب ہو گیا، بس اسلام سے پھر گئی، سمجھ نہیں رہی. سب سے پہلا ان کا ہدف یہ ہمارے موبائلوں کے اندر ہماری فرینڈ لسٹ میں بہت سارے قادیانی ہیں، لہٰذا اس عقیدے کو ہم پڑھیں خود. میرے پاس خود ایک شخص آیا، رونے لگا، بخدا رونے لگا. یہاں سے بھیجا، پیسہ خرچ آپ نے کیا، یہاں سے اسلام آباد پڑھنے کے لیے بھیجا، بیچارہ اسلام سے پھر گیا. کیا کرو گے آپ کو؟ اس لیے ضرورت ہے تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں، یہ بنیادی عقائد سکھائیں ان کو. یہی ہمارا اثاثہ ہے. اللہ نہ کرے آج اس مہنگائی کے دور میں لالچ کیا ہے؟ نوکری کا، چھوکری کا، یہ چیزیں لالچ ہے. ان لالچوں کو دیتے ہیں. بخدا اگر ایمان نہیں تو پوری دنیا بھی مل جائے تو کوئی کامیابی نہیں ہے، ہمیشہ کی ناکامی ہے. اس عقیدے کو خود پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں اور اس پر مضبوط کریں. کوشش کریں گے نا جی انشاءاللہ. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو قبول منظور فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. سنتے ادا کریں.